اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے عزیز بھائیو بہنوں اور بچوں، بے شک اللہ تعالیٰ پر توکل کرنے والا کبھی نامراد نہیں لوٹتا۔ میرے عزیز بھائیو بہنوں اور بچوں، آج کی اس ویڈیو میں آپ کو اس کا سچا واقعہ جو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ہوا وہ بیان کرتا ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دربار میں دو آدمی حاضر ہوئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب دونوں کو دیکھا تو انہیں دونوں میں کوئی فرق نظر نہ آیا، دونوں ہی ہم شکل تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تعجب سے پوچھا، اتنے تو کوے بھی ایک دوسرے سے نہیں ملتے جتنے تم دونوں کی شکل ایک دوسرے سے ملتی ہے، رشتہ کیا ہے تم دونوں کا ایک دوسرے کے ساتھ؟ ان دونوں میں سے ایک شخص عرض کرنے لگا، اے امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہم دونوں باپ بیٹے ہیں۔ اس شخص کی بات سن کے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حیران ہوئے اور کہنے لگے، عجیب بات ہے۔ باپ نے کہا، عجیب یہ نہیں، عجیب بات اس سے بھی بڑی ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، وہ کون سی ہے؟ باپ نے عرض کیا، اے امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ میرا بیٹا مری ہوئی ماں سے قبر میں پیدا ہوا اور 1 سال قبر میں گزارا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تجسس سے پوچھا، وہ کیسے؟ یعنی انہوں نے واقعہ بیان کرنے کو فرمایا تو باپ کہنے لگا، واقعہ کچھ اس طرح ہے، اے امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میرا کاروبار تجارت تھا، میرے مال کا قافلہ پہنچ گیا اور مجھے اسے بیچنے جانا تھا اور اتفاق سے اس وقت اللہ تعالیٰ کی میری بیوی پر رحمت تھی تو وہ کہنے لگی، کہاں جا رہے ہو؟ میں نے جواب دیا، مال بیچنے۔ اس نے پھر پوچھا، کب تک آؤ گے؟ میں نے جواب دیا، جب کام ہو جائے گا تبھی واپس آؤں گا۔ تو میری بیوی کہنے لگی، آپ مجھے ایسی حالت میں چھوڑ کے جا رہے ہو، یہاں میرے ساتھ کون ہوگا؟ اس وقت مجھے آپ کی بہت زیادہ ضرورت ہے، اگر خدا نخواستہ میں بیمار ہو گئی۔ امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میری بیوی نے بہت آہو زاری کی لیکن میں نے اس کی ایک نہ سنی، اس کی وجہ کہ میں مجبور تھا۔ بیوی سمجھ گئی کہ میں سننے والا نہیں، کیونکہ ظاہری سی بات ہے جو سامان میں نے لیا وہ میں نے بیچنا بھی تھا، میرا کاروبار ہی یہی تھا، تجارت تھی، وہی بیچ کے اور وہی کما کے میں کھاتا تھا اور اپنی بیوی اور بچوں کو بھی کھلاتا تھا۔ جب میری بیوی یہ سمجھ گئی کہ میں سننے والا نہیں تو وہ رو کے کہنے لگی، مجھے تو چھوڑ کے جا رہے ہو، اس بچے کو جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آنے والا ہے کس کے سہارے چھوڑ جاؤ گے؟ تو بیوی کی یہ بات میرے دل پر جا لگی، میری آنکھوں میں آنسو آ گئے اور میں نے آسمان کی طرف دیکھا جہاں میں نے اللہ تعالیٰ کی قدرت اور اس کی رحمت کو دیکھا۔ تب میں نے اپنی بیوی سے کہا، میں اس بچے کو اللہ تعالیٰ کے توکل پر چھوڑے جا رہا ہوں اور میں اس کو اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں چھوڑ کے چلا گیا۔ 1 سال بعد جب میں واپس آیا، اپنا سامان سارا کچھ بیچ باچ کے اور نفع کما کے واپس اپنے گھر پہنچا تو میں نے کیا دیکھا کہ میرے گھر کو تالا لگا ہوا ہے۔ میں نے آس پڑوس سے پوچھا اپنی بیوی کے بارے میں، بچے کا تو مجھے یاد ہی نہیں تھا کہ زندہ ہوگا کہ نہیں، بس اپنی بیوی کے بارے میں پوچھا تو مجھے پڑوسی کہنے لگا، چلو پہلے کھانا کھا لو، تھکے ہوئے آئے ہو، بعد میں بتا دیں گے آپ کی بیوی کے بارے میں۔ اے امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پریشانی کی وجہ سے کھانا حلق سے نہیں اتر رہا تھا، اسی لیے بار بار گھر والی کے بارے میں پوچھ رہا تھا۔ بالآخر میرا پڑوسی کہنے لگا، اللہ پاک کی رضا میں راضی ہو جاؤ، جب تم یہاں سے گئے تھے اس کے بعد تمہاری بیوی بیمار ہو گئی اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کا وقت پورا ہو گیا اور وہ وفات پا گئی، یہی اللہ کی رضا تھی۔ اس کے بعد مجھے یاد آیا اپنے بچے کے بارے میں تو وہ کہنے لگا، وہ تو تھا ہی نہیں، وہ تو پیدا ہی نہیں ہوا اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ اپنی ماں کے ساتھ ہی مر گیا ہو، میں نے اسے دفنا دیا۔
اور ہم نے اسے دفنا دیا۔ تو وہ شخص کہنے لگا، امیر المومنین، میں نے اس پڑوسی سے کہا مجھے قبرستان لے چلو اور مجھے اپنی بیوی کی قبر دکھاؤ۔ وہ مجھے وہاں پر لے گیا۔ میں سارا دن اپنی بیوی کی قبر پر روتا رہا، دعائیں کی اس کے لیے، اس کی یاد میں تڑپتا رہا۔ جب شام ہوئی تو پڑوسی واپس آئے مجھے لے جانے کے لیے، مجھے دلاسا دیا اور کہنے لگے کہ ایک دن ہم سب نے مر جانا ہے، قبروں والے بھی ہم جیسے زندہ تھے، ہم سب نے یہاں آنا ہے، چلو اب گھر چلتے ہیں۔ وہ کہنے لگا، حضرت میرا دل نہیں چاہتا تھا قبرستان سے باہر جانے کو، لیکن میرے پڑوسی مجھے زبردستی باہر لے آئے۔ میں نے پھر قبرستان کی جانب رخ کیا تو مجھے قبرستان میں سے ایک شعلہ بلند ہوتے ہوئے دکھائی دیا۔ میں نے حیران ہو کر پڑوسیوں سے پوچھا یہ کیا تھا؟ انہوں نے کہا پتہ نہیں، جب سے ہم نے آپ کی بیوی کو یہاں دفنایا ہے تب سے شام سے لے کر صبح تک آپ کی بیوی کی قبر سے یہ شعلے بلند ہوتے ہیں۔ پتہ نہیں وہ کتنی گنہگار تھی، سیاہکار تھی کہ ڈر کی وجہ سے ہم قبر کے قریب بھی نہیں جاتے۔ پھر وہ شخص کہنے لگا، اے امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں اپنی بیوی کو اچھے سے جانتا تھا، وہ ایک نیک تہجد گزار اور پارسا خاتون تھی۔ میں واپس قبرستان کے اندر گیا، پڑوسیوں نے مجھے بہت منع کیا قبر کے پاس جانے سے، لیکن میں نہ رکا، قبر کے قریب گیا۔ وہاں میں نے اللہ کی شان دیکھی، قبر کھلی تھی اور آگ صرف قبر کے اوپر تھی، اور قبر میں میری بیوی کی میت کے ارد گرد ایک بچہ گھوم رہا تھا۔ تو وہ کہتا ہے اچانک مجھے وہ منظر یاد آ گیا جب مجھے یقین ہو گیا کہ یہ بچہ میرا ہی ہے۔ جیسے ہی میں نے بچے کو گود میں اٹھا کے قبر سے نکالا تو قبر خود بخود بند ہو گئی اور ایک آواز آئی غیب سے، اے میرے بندے، بچے کو تو تم نے میری ذات کے سہارے چھوڑا تھا، وہ امانت میں نے تم کو لوٹا دی۔ اگر بیوی کو بھی میرے توکل پر میرے بھروسے پہ چھوڑ دے تو آج وہ بھی امانت لوٹا دیتا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں میں آنسو آئے اور منہ سے ایک چیخ نکلی، ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ پاک ہر چیز پر قادر ہے۔ میرے عزیز بھائیو بہنوں اور بچوں، یہ ایمان افروز واقعہ سنانے کا مقصد یہ تھا کہ میرا اللہ پاک جو چاہے جیسا چاہے کر دے۔ اگر ہم اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کریں گے، اس کی رحمت پر یقین کریں گے اور اسی پر توکل کریں گے تو یقین کیجئے جیسا آپ چاہیں گے اللہ تعالیٰ ویسے ہی کر دے گا۔ اس کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں ہے۔ میرے عزیز بھائیو، اگر کوئی مشکل ہے، پریشانی ہے ہمارے لیے، اللہ پاک کے لیے کچھ بھی نہیں۔ وہ اللہ جس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ سے نکالا یا آگ میں زندہ رکھا، وہ اللہ جس نے حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ میں زندہ رکھا اور واپس صحیح سلامت باہر نکالا۔ میرے عزیز بھائیو، وہ اللہ جس نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو چھری کے نیچے سے نکالا، اور یہ دیکھیے کہ سبحان اللہ، وہ اللہ جس نے حضرت یوسف علیہ السلام کو قید سے نکال کر پورے مصر کا بادشاہ بنایا، تو کیا اس اللہ کے لیے ہماری مشکل بڑی ہے؟ معاذ اللہ، ایسا کبھی بھی نہیں ہو سکتا۔ اللہ پاک کا قانون ہے، اللہ تعالیٰ کی تعریف یہ ہے کہ وہ ہر قانون سے بالا تر ہے۔ ہاں، کچھ مشکل ہے، کچھ مصیبتیں ہیں، کچھ پریشانیاں ہیں، لیکن انشاءاللہ سب مشکلیں پریشانیاں ختم ہوگی۔ جتنی مرضی بڑی سے بڑی مشکل ہے، آج کے اس ویڈیو میں آپ کو ایک وظیفہ بیان کرتا ہوں، وہ پڑھیں اور اللہ پاک پر توکل کریں۔ میرے عزیز بھائیو، 5 وقت کی نماز لازمی پڑھیں اور صبح فجر کی نماز کے بعد اول آخر 11 بار، یہ 21 بار درود ابراہیمی نماز والا پڑھیں۔ اس کے بعد اس کی ایک تسبیح کریں، صرف بسم اللہ الرحمن الرحیم، حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم، جس کا کم و بیش ترجمہ یہ بنتا ہے، اللہ تعالیٰ ہی مجھے کافی ہے، اس کے علاوہ اور کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، اسی پر میں نے بھروسہ کیا اور وہ عظیم عرش کا مالک ہے۔ میرے عزیز بھائیو،
یہ قرآن پاک کی بہت خوبصورت اور بہت طاقتور ترین آیت ہے، جس میرے بھائی بہن کا کوئی بھی مسئلہ ہے، کوئی بھی رکاوٹ ہے، کوئی بھی بندش ہے یا کوئی بھی حاجت ہے، تو وہ اپنی وہ حاجت اپنے ذہن میں رکھے، وہ اپنی مشکل پریشانی اپنے ذہن میں رکھے اور صرف اس کی ایک تسبیح کرے پورے یقین کے ساتھ، اور اس کو لگاتار پڑھیں جب تک آپ کا کام نہیں ہو جاتا۔ اور اگر زیادہ جلدی آپ اس کا اثر چاہتے ہیں تو بعد از نماز عصر یا نماز مغرب بھی صرف ایک تسبیح اس کی کر لیں۔ جو کچھ آپ پڑھتے ہیں، قرآن پاک کرتے ہیں، اذکار کرتے ہیں، وہ بھی کرتے رہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ صرف اس کی ایک تسبیح صبح کو اور صرف ایک تسبیح شام کو کر لیں، تو انشاءاللہ تعالی اللہ پاک کی رحمت آپ کے ساتھ ہوگی۔ ہم میں سے بہت سارے لوگ ایسا کچھ دیکھتے ہیں جس میں ہمیں واضح طور پر نظر آتا ہے کہ اس میں کسی بندے کا کوئی کمال نہیں ہے، یہ ڈائریکٹ اللہ کی طرف سے مدد ہے۔ تو یقین کیجئے جو معجزے کسی بھی دور میں کسی کے بھی ساتھ ہوئے، وہ اسی ایک اللہ وحدہ لا شریک کے کام ہے، اسی کی طاقت ہے، اسی کی رحمت ہے، اور آج بھی ہمارا وہی اللہ ہے۔ بس صرف بات یہ ہے کہ روزانہ نمازیں پڑھیں، قرآن پاک پڑھیں، اللہ پاک کی حمد و ثنا کریں، لوگوں کے ساتھ اچھا رویہ رکھیں، لوگوں کے ساتھ آپ کا سلوک اچھا ہو، کسی کی دل آزاری نہ کریں، کسی کی بھی دل آزاری نہ کریں، اور اس دعا کو لازمی پڑھیں اپنے مقصد کو ذہن میں رکھ کے۔ انشاءاللہ تعالی یہ اتنا زبردست عمل ہے کہ چند دنوں میں اس کا رزلٹ آپ کے سامنے ہوگا۔ اور جہاں کوئی میرا بھائی بہن اپنے لیے دعا کرے، دوسرے تمام انسانوں اور جنات کے لیے بھی ضرور دعا کرے، کیا پتا کس کی دعا کس کا مقدر بدل دے۔ آپ میرے لیے دعا کیجئے گا، انشاءاللہ جو یہ وظیفہ کرے وہ اپنا نام نیچے کمنٹ باکس میں ضرور لکھے، تو انشاءاللہ تعالی میں بھی اس اپنے بھائی کے لیے، بہن کے لیے، بیٹی کے لیے ضرور دعا کروں گا۔ اللہ پاک آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔